اہل سنت علامہ عبد القدوس قدوسی صاحب دامت برکات العالیہ ایک لمبے سفر. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار حضرات علماء کرام، سامعین مکرم، بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، اہل سنت والجماعت احمد پور شرقیہ کے زیر انتظام و زیر اہتمام آج کی عظیم و شان سیرت النبی و عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس میں ہمارے میزبان مکرم مخدومی محترم حضرت قاری عبدالمجید صاحب سلمہ اللہ تعالی کی حکم کی بجاوری اور پیروی کرتے ہوئے حاضری لگوانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے. ابھی اس کانفرنس کا ایک طویل سفر باقی ہے. اسٹیج پر علماء، زعماء، معززین کا ایک جھرمٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ ان قریب آپ حضرات کے سامنے آج کی اس عظیم و شان کانفرنس میں شرکاء، ہمارے رہنما اور قائدین کے بیانات آپ نے سماعت کرنے ہیں. میں صرف حاضری لگوانے کی نیت سے ایک دو باتیں آپ حضرات سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خلاق عالم حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، زمین یہی تھی، آسمان بھی تھا، سورج بھی نکلتا تھا، چاند بھی چمکتا تھا، پہاڑوں کی بلندیاں بھی موجود تھیں، ہوا کے نظارے بھی تھے، کائنات کے یہ نقشہ بھی تھا، لیکن ظلم تھا، بربریت تھی، تاریکی تھی، ناانصافی تھی. کوئی ایسی برائی اور کوئی ایسا ظلم جسے
ظلم اور تاریخ میں تلاش کیا جائے وہ اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ بیٹی زندہ درگور تھی، والد کو سر کا تاج اور سایہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اماں کے قدموں کے تلے جنت نہیں تھی، بیٹی اور بہن کو جائیداد میں کوئی حصہ دار نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا بدکاری عام تھی، تاریکی کا دورہ تھا کہ اللہ نے اس انسانیت پر بلکہ ساری کائنات پر اپنے فضل خاص کا ارادہ فرمایا۔ 22 اپریل 571 عیسوی بروز سوموار صبح و سادے کے وقت آمینہ کی جھولی، عبداللہ کا گھر، عبد المطلب کا خاندان، مکہ کی سرزمین، اللہ نے فضل خاص فرمایا کہ سوموار کے دن اللہ نے آمنہ کے گھر ایک بچے کو ولادت عطا فرمائی، جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز ہوا۔ بندے بستے تھے لیکن بندوں میں بندگی نہیں تھی، انسان بستے تھے لیکن انسانوں میں انسانیت نہیں تھی، اللہ کی ذات تھی لیکن ذات خدا کا کوئی تعارف اور معرفت اس وقت مفقود ہو چکی تھی۔ کعبۃ اللہ تھا لیکن ننگا طواف کعبۃ اللہ کا کیا جا رہا تھا، مکہ تھا لیکن وہ مکرمہ نہیں تھا، مدینہ تھا لیکن وہ منورہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فضل فرمایا کہ آمینہ کے گھر میں ایک لال کو پیدا کیا جس نے اپنی حیات طیبہ کے 40 سال مکہ کی سرزمین پر اس انداز سے گزارے کہ ہر جاننے والا آپ کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور تھا۔ آپ کی امانت اور دیانت پر گواہی دینے کے لیے وہ تیار تھا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے اس صادق اور امین آمینہ کے لال امام کائنات کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور یہ امام کائنات سال کی عمر میں اللہ نے اس آمینہ کے لال کو فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت کا حکم فرمایا، اور وہ کالی کملی والا آقا فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ان الفاظ میں انسانیت سے مخاطب تھے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ کون جانتا تھا کہ یہ ایک فرد کا یہ نعرہ، یہ آواز، یہ دعوت جو فرعون کی چوٹی پہ آج اکیلا عبداللہ کا بیٹا لگا رہا ہے، کون جانتا تھا کہ اس رہبر و رہنما کا یہ نعرہ دنیا کے چپے چپے میں گونج کے رہے گا، کچے اور پکے مکان میں گونج کے رہے گا۔ فرعون کی چوٹی پر لگنے والا یہ نعرہ اس انداز سے پھیلا۔ اللہ نے جب آمنہ کے لال کو نبوت عطا کی ہے، پھر ہوا کیا؟ بندہ تھا، بندگی مل گئی، انسان تھا، انسانیت مل گئی، خدا کی ذات کو معرفت مل گئی، کعبۃ اللہ کو پردے کا طواف مل گیا، مکہ مکرمہ بن چکا تھا، مدینہ منورہ بن چکا تھا، باپ سر کا تاج بن چکا تھا، اماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی کے اعلان کے مطابق جنت بس چکی تھی۔ اوکے نات کے لوگ یہ ساری کی ساری چیزیں عبد کو عبدیت ملی ہے، انسان کو انسانیت ہے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، عبد کو
ابدیت ملی ہے. ویسے ویسے کر دیں جیسے شروع میں. اس کا میں لوڈ نہیں اٹھایا. ابدیت ملی ہے, بندے کو بندگی ملی ہے, خدا کی ذات کا تعارف ہوا ہے. آمد پر شرکیہ اس محمود پارک میں تشریف لانے والے میرے غیور غیرت مند سنی بزرگوں, نوجوانوں, یاد رکھیے گا عبد کی ابدیت, بندے کی بندگی, خدا کی ذات کو جو تعارف ملا ہے. مکہ مکرمہ بڑا ہے, مدینہ منورہ بڑا ہے. یہ قرات کی رعنائیاں, یہ رونقیں, یہ عزتیں, یہ عظمتیں, یہ شوکتیں, یہ منقبتیں, یہ خدا, یہ دین, شریعت, قرآن, نماز, روزہ, حج, زکات, قربانی, رکوع, سجدہ, ذکر, اذکار, تلاوت, دین, سنت, اسلام, یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی. جا کر سبحان اللہ کہہ دے. یاد رکھیے گا کانفرنس سے جاؤ گے, میرے قیادت آپ کو ایک پیغام دے گی. میں قیادت کی طرف سے نہیں, میں خطیب کی طرف سے نہیں, میں کسی جماعت یا شخصیت کی طرف سے نہیں. میرے اکابر علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. میرا پیغام لے کر جائیے گا, اور یہ پیغام عبد القدوس کا نہیں ہے, یہ پیغام صرف مفتی محمد قاسم کا نہیں ہے, یہ پیغام صرف راشد فاروقی اور حضرت رحمانی کا نہیں ہے, بلکہ یہ پیغام اہل سنت والجماعت اکابرین علماء دیوبند کی طرف سے ہے. پیغام لے کر جائیے گا. ہمارا ہر چیز کے بغیر گزارا چل سکتا ہے, ہمارا مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا. ہمارا نبی کے بغیر گزارا, جا کر کہو میں نے ایک جملہ کہنا ہے, ہمارا نبی کے بغیر گزارا. بندہ کہتا ہے میرا پانی کے بغیر گزارا نہیں, آگے سے سوال ہوتا ہے پانی ملے گا کہاں سے. ایک بندہ کہتا ہے میرے اسلام آباد گئے بغیر گزارا نہیں ہے, آج جانا ہے. اگلا سوال ہوگا ٹکٹ کہاں سے ملے گی, سواری کہاں سے ملے گی. یاد رکھیے گا احمد پور کے دوستوں, ہمارا مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے. شریعت میں, نماز میں, عبادت میں, ریاضت میں, الہیت میں, کسی چیز میں ہمارا مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا. اور تیرا اور میرا آقا اگر ملے گا تو صحابہ کے دروازے سے ملے گا. ہم صحابہ اس لیے کرتے ہیں ہمیں نبی مل جائے, نبی اس لیے کرتے ہیں ہمیں خدا مل جائے. ہمارا حضور کے بغیر گزارا نہیں, مصطفیٰ کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو پھر یہ نبی ہمیں صدیق کے دروازے سے ملے گا, عمر کے دروازے سے ملے گا, عثمان و علی, معاویہ حسنین, مقداد سلمان, ابن مسعود ابن عباس, آل رسول, اہل بیت رسول, اصحاب رسول, جماعت رسول کے دروازے سے ملے گا. جن کے پاس صحابہ ہوں گے انہی کے پاس مصطفیٰ ہوگا, جن کے پاس صحابہ نہیں ہے رب کعبہ کی قسم ان کے پاس مصطفیٰ کی ذات بھی نہیں ہو سکتی. نہ ہم نبی کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہ صحابہ کے بغیر رہ سکتے ہیں. آج لوگ مجھے کہیں, مجھے قاری عبد المجید صاحب کہنے لگے سیرت سنا دیں. میں کہاں سے سنوں, کس سے پوچھوں, کس کو کہوں نبی کی اخلاق بتا, کس کو کہوں نبی کی سیرت بتا, کس سے کہوں آقا کی نماز بتا,
کس سے کہوں پیغمبر کا روزہ بتا، کس سے کہوں پیغمبر کا حج بتا، کس سے کہوں پیغمبر کا طواف بتا، کس سے کہوں پیغمبر کی قربانی بتا. ساری چیزوں کا جواب ایک ہے، نبی کی سیرت بھی صحابہ بتائیں گے، سورت بھی صحابہ بتائیں گے. اس لیے جب دیواریں مضبوط ہو جائیں گی آگے اصل منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا. اور میرا قابل تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے ایک بات کہنے کی جرات کرتا ہوں. وہ بات یہ ہے، ہمارا تمام باطن قوتوں سے اور باطن عقائد اور نظریات سے اختلاف کی وجہ صحابہ ہے. اس وقت روئے زمین پر کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی مکتب سوائے دیوبندی کے کسی کا یہ عقیدہ نہیں الصحابۃ کلھم عدول. کچھ صحابہ پہ تبرہ کر دیتا ہے اور کوئی صحابہ پہ اعتراض کر دیتا ہے، کوئی صحابہ کو گالی دے دیتا ہے، کوئی صحابہ پہ اعتراض کر کے اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت قرۂ عرش پر دیوبندی وہ ہے جو کہتے ہیں صحابہ پہ تبرہ بھی نہیں ہو سکتا، صحابہ پہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، صحابہ پہ تحقیق نہیں کی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا، صحابہ کی تحقیق ہو چکی ہے، اعتراض و جواب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی عدالت میں مہر لگ چکی ہے. صحابہ کی کامیابی، کامرانی، ایمان کی کسوٹی کی دلیل عرش والے کا قرآن بھی ہے، فرش والے محمد کا فرمان بھی ہے. اس لیے مودودیت کی صورت میں ہم صحابہ پہ اعتراض برداشت نہیں کرتے. ہمارا اختلاف صحابہ. آپ سے پوچھتا ہوں، جڑے پیڑ بیڑیاں پا سکتے ہیں انہیں کو گھنگرو پہندے ہوئے دیر لگ سی؟ جڑے ہاتھ ہتھ کڑیاں پا سکتے ہیں انہیں کو گھنگرو پہندے دیر لگ سی؟ یار جڑے صحابہ کے اور نبی کے لیے گولی کھا سکتا ہے، پھانسی پہ چڑھ سکتا ہے، ہاتھ کڑی پہن سکتا ہے، جیل جا سکتا ہے، بیڑی پہن سکتا ہے، تختہ دار پہ جھوم سکتا ہے، اس کے لیے یہ گھنگرو پہننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں گھنگرو اس لیے نہیں پہنتا کہ یہ مجھے صحابی کے دروازے سے نہیں ملا، تختہ دار صحابی کے دروازے سے ملا ہے، جیل صحابی کے دروازے سے ملی ہے، جذبہ صحابی کے دروازے سے ملا ہے، شہادت صحابی کے دروازے سے ملا ہے. یاد رکھیے گا، میرے پاس ہر وہ چیز ہے جو صحابہ سے ملتی ہے. صحابہ کے دروازے پر قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، سنت بھی ہے، شریعت بھی ہے. صحابہ کے دروازے پر مصطفیٰ کی سیرت بھی ملے گی، سورت بھی ملے گی. عظمت صحابہ. استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی، مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی، سفیر امن قائد علماء علامہ مفتی حبیب الرحمان درخواستی، مفتی حبیب الرحمان درخواستی، جانشین حضرات درخواستی، جانشین حضرات درخواستی، پیر طریقت رہبر شریعت محسن الخطبہ علامہ مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ کہتے ہیں ہمارے مرشد آ گئے. اور آپ سے پوچھتا ہوں، در و دیوار کو گواہ بنا دو، درخت کے پتوں کو گواہ بنا دو، ان چلنے والی ہوا کے جھونکوں کو گواہ بنا دو، آسمان پر جو ستارے آئیں گے ان کو گواہ بنا دو. روضہ رسول تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں، جنت کے ٹکڑے میں سوئے ہوئے یاروں تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کی سیرت بتانے والے کون ہیں؟
اگر ایہو جتنا آکھن دا حق پڑھ دے تو ایہو کو جی زور لاؤ، میرا شکوہ نہیں. چلو میں ہی دے تو ہولے پوچھنا. جیوے میرا مرشد سونا، جیوے میرا مرشد سونا، جیوے میرا. ایسے کہیں گے حضرت درخواستی صاحب کو یہ جذبہ دکھائیں گے. حضرت مفتی قاسم کے لیے میں نے مجمع تیار کر رہا ہے کہ ایسے بولیں گے، زور سے بولیے گا، جذبے سے بولیے گا، اور اما عائشہ کے حجرے تک اپنا پیغام پہنچانے کی نیت سے بولیے گا. اس نیت سے اپنے ہاتھ اٹھائیے گا کہ مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں کی یہ طاقت انشاءاللہ صحابہ کے حق میں سلامت رہے گی. احمد پور کے دوستو جاگیے، جوش میں لیکن ہوش میں، جذبے میں، عقیدت میں، محبت میں، مربت میں، مودت میں، صحابہ کے عشق میں، پیار میں. ذرا گرج کر بتا دو مصطفیٰ کی سیرت بتائی کس نے ہے؟ زور سے کس نے؟ کس نے پہنچایا؟ نبی کو دیکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کا دیدار کرنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والے کون تھے؟ حج کرنے والے کون تھے؟ کرنے والے کون تھے؟ آپ بیٹھیے گا نہیں، اللہ آپ کی ٹانگوں کی طاقت کو سلامت رکھیے گا. اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے اس نعرے کا جواب دے دیجیے. پیغمبر کے یار کو، پیغمبر کے یار کو، تابعدار کو، وفادار کو، جانشار کو، پیغمبر کی شب کے پیروکار کو. کھڑے رہیے گا. کن کے لیے آئے ہو؟ کن کے لیے آئے ہو؟ جان کن کے لیے دو گے؟ قربانیاں کن کے لیے دو گے؟ دفاع کن کا کرو گے؟ کن کی عزت کے نعرے لگاؤ گے؟ کن کی عظمت کے نعرے لگاؤ گے؟ کن کے لیے کام کرو گے؟ اور یاد رکھیے گا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچے عام صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تفلا تھام صحابہ.